السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے ہم کچھ اہم چیزیں دیکھ رہے تھے۔ وہ اسباق جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتے ہیں، اس ریفرنس سے ہم نے پہلا اصول دیکھا تھا۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ ہم کیا بات دیکھ رہے تھے؟ جی، ہم اسوہ رسول کے حوالے سے دیکھ رہے تھے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسوہ حسنہ خود بخود کسی کی زندگی میں در نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسی کے لیے نمونہ بنے گی، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالی کی اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو پانے کے لیے، آپ جیسی زندگی گزارنے کے لیے یہ شرط عائد کی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ تاکہ لوگوں کے اندر سنجیدگی پیدا ہو، سنجیدگی کے ساتھ لوگ اس فیلڈ میں محنت کریں، اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے ساتھ متعلق ہونا ہی انسان کو سنجیدہ بناتا ہے۔ جب تک کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سنجیدہ نہ ہو، آخرت کے معاملے میں سنجیدہ نہ ہو، اس وقت تک اسوہ رسول کی طرف اس کی نگاہ بھی نہیں جا سکتی، اس کا دھیان بھی نہیں جا سکتا، اس کا ارادہ بھی نہیں ہو سکتا، عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور ہم نے اس حوالے سے ایک حدیث دیکھی تھی کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے خون کی حفاظت میں جان دے دیتا ہے وہ شہید ہے، جو دین کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو گھر والوں کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ حدیث اصل میں لڑنے کے بارے میں نہیں ہے، حفاظت کے بارے میں، لیکن لوگ جب اسے لڑنے کے لیے جواز تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس حدیث کو نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی چیز غیر محفوظ ہوتی ہے اور اس کے لیے اگر مومن سٹرگل کرتا ہے تو یہ سٹرگل اللہ تعالیٰ کے یہاں اس قدر زیادہ پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ دیا، شہادت کا رتبہ۔ تو یہ شہادت کا درجہ پانے سے متعلق ہے۔ تو اگر سنجیدگی کے ساتھ اس حدیث کو دیکھا جائے تو مال، جان، دین اور خاندان کے دفاع میں لڑنا اور مرنا اور حفاظت کرنا مطلوب تو ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس سے برعکس مثالیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے کا حکم دیا نا، جیسے ہم نے روایت دیکھی تھی حضرت صہیب کے حوالے سے، وہ اپنا مال، سارے کا سارا مال چھوڑ کر آ گئے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ صہیب نے نفع کا سودا کیا، نفع کی تجارت کی۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ برتر چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جب کام کرنا ممکن نہ رہے، جب دین پر عمل پیرا ہونا کسی علاقے میں ممکن نہ رہے، تو پھر مال لگا کر اور علاقہ چھوڑ کر اگر کسی ایسے جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ دین پہ عمل پیرا ہونا ممکن ہے تو مالی قربانی دے دینا افضل ہے، صبر کر جائیں مال پہ۔
اور صبر کر جائیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے کام کرنا ہے۔ تو حضرت صہیب کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا تھا، ناکام نہیں ہوئے تھے، حالانکہ ان کا مال چلا گیا، مال تو ان کے پاس نہیں تھا۔ اسی طرح سے ہم کچھ اور مثالیں دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، جیسے مکہ میں سیدنا عمار بن یاسر اور ان کے والدین غلام تھے۔ آپ جانتے ہیں کس قبیلے کے؟ بنو مخزوم کے۔ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور بنو مخزوم کو بے حد ناپسند تھا اور بہت زیادہ وہ اس پر غصے میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے غلام کیوں ایمان لے آئے۔ اس کی سزا کے لیے وہ انہیں تپتی دوپہروں میں صحرا میں لے جاتے، تپتی ہوئی ریت پر لٹاتے تھے، پاؤں نہیں رکھا جاتا، تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر انہیں سخت عذاب دیتے تھے، حتیٰ کہ سیدنا عمار بن یاسر کی والدہ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ ابن ہشام نے اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرتے اور ان سے کہتے اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے کہ آپ اگر اس مشکل کو برداشت کر گئے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس حدیث میں توجہ طلب بات ہے، اگر آپ رسول اللہ کے اسوہ پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ بہادری کہاں ہے؟ کیا یہ بزدلی کی تعلیم تھی؟ تو ایسا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی کی تعلیم نہیں دی تھی۔ اگر آپ بہادری کی تعلیم دینا چاہتے تو آپ کہتے کہ آل یاسر لڑو اور شہید ہو جاؤ، جیسے ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ بم باندھ کے چلے جاؤ اور کسی بھی علاقے میں جا کے چل جاؤ۔ تو اللہ کے رسول کی حیات میں دیکھیے کیا یہ بات ہمیں نظر آتی ہے، حالانکہ وہ بہت مشقت میں تھے۔ اس جنگ کو جو اہل مکہ کے اور غلاموں کے اور پسے ہوئے طبقے کے درمیان تھی، مقدس جنگ قرار دیا جا سکتا تھا کہ لوگ لڑتے، مرتے، مارتے، شہید ہو جاتے۔ تو آپ نے آل یاسر سے کہا کہ آپ صبر کرو گے تو یہ صبر آپ کو جنت تک لے جائے گا۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو جنگ کرنے کا حکم دیا، نہ شہادت کا رتبہ اس وقت ان کے سامنے رکھا، نہ یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ یعنی اس موقع پر کس طرح سے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا تمہارے لیے اچھا ہے کہ تم شہادت کے رتبے پر فائز ہو جاؤ گے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج کے اس دور میں یہ بات کہنا بے حد مشکل ہے، جس دور میں لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا، ذہن سازی ہو چکی، وہاں پر ایک پیسفل ریلیجن کی بات کرنا اور امن کے دین کی اور رسول امن کے اسوے پہ بات کرنا واقعتاً بے حد مشکل ہے۔ لیکن حق کو آپ کے سامنے بیان ضرور کرنا چاہتی ہوں، جو حق ہے وہ آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتی ہوں۔ فیصلہ آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی عقل ہے، فہم ہے، اور انشاءاللہ آپ بہتر ڈیسیژن کرنے کی پوزیشن میں بھی آئیں گے۔ بات اصل میں یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی ایک سے زیادہ طرح سے تعبیر ممکن ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے نارملی لوگ ہمیشہ صحیح تعبیر اور غلط تعبیر کے درمیان میں رہتے ہیں، یعنی دو طرح کی تعبیر ہے نا، ایک چیز سے دو طرح کی باتیں پتہ چل رہی ہیں، لیکن دو طرح کی باتوں کے بین بین رہتے ہیں لوگ۔ جب بین بین رہیں تو ظاہر ہے کہ تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ غلط تعبیر سے بچنا ہے اور صحیح تعبیر اختیار کرنی ہے۔ تو صحیح تعبیر صرف وہی لے سکتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف بسا ہوا ہو اور وہ حقیقت پسند ہو، اور حقیقت حق کی تلاش نے اسے اس قابل بنا دیا ہو کہ وہ حق کو تلاش کرنے کے معاملے میں سنجیدہ ہو گیا ہو، انتہائی سنسیئر۔
सिंसेरिटी के साथ, बिला तासुब, तासुब ज़्यादा ज़हन कभी नहीं सोच सकता, बिला तासुब वो उसवे रसूल का जायजा लेने की पोजीशन में हो। तो अगर कोई संजीदा हो जाए तो उसवे रसूल के बारे में कुछ सवालात ज़हन के अंदर ज़रूर आएंगे। तो उसवे रसूल के बारे में यही सवाल बिल आखिर हक की सही सीधी शाहराह पर गामजन कर देंगे इंशाअल्लाह। तो असल में आपने भी अपना ज़हन ऐसा बनाना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी उसवा क्या है। किसी फील्ड में जो आपने काम किया, आपने जो हुक्म दिया, आपने अपने सहाबे कराम को जिस रास्ते पे चलने का कहा, तो आप अगर सच्चाई की तलाश में हैं तो आपको ये समझ आएगी अल्लाह के फजल से कि इस मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरअसल चाहते क्या थे। आपने सब्र का हुक्म दिया तो क्यों? आले यासिर को आपने सब्र का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह से और बहुत सारी मिसालें जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे, जैसे अबू जंदल को सब्र करने का हुक्म दिया था। हालांकि मुसलमान उस वक्त पे बड़ी तादाद में थे और लड़ भिड़ के चंद आने वाले लोगों पर काबू पा सकते थे और अबू जंदल को भी छुड़वाते और वक्ती तौर पर लगता कि मुसलमानों ने बड़ा बहादुरी का काम अंजाम दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म जो कामयाबी है वो हासिल ना हो सकती, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, बेशक हमने आपको फतह मुबीन अता फरमाई। तो असल में करने वाला काम यह है कि अपने जहन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा के बारे में गलत ताबीर से बचाना है, गलत ताबीर नहीं लेनी, और अपने जहन को एक खास ढब का जो आदी हो गया, आदी जहन के तहत सीरत को स्टडी नहीं करना। कंडीशनिंग हुई हुई है ना, कंडीशनिंग के तहत अगर आप जायजा लेंगे तो जाहिर है कि फिर आप हक तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हक का मुसाफिर, ट्रूथ सीकर हक तक पहुंच जाता है अल्लाह के फजलो करम से। और दुआ करने की ज़रूरत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो आप ये देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आले यासिर को सब्र करने का हुक्म दिया था। सवाल ये पैदा होता है क्यों? बड़े फायदे की खातिर छोटे नुकसान को बर्दाश्त करना। बड़ा फायदा क्या है? जन्नत। बड़ा फायदा क्या है? उस मौके पर मुसलमान वाक़तन दिफा की पोजीशन में नहीं थे, और अगर एक गुलाम भी अगर उठ खड़ा होता तो बाकी तमाम लोग भी वहीं ख़त्म हो जाते। ये दावत का सिलसिला मदीना तक पहुंच ही ना पाता। तो याद रखिएगा, ईमान वालों के लिए सबसे बड़ी चीज़ दावती मसलियत है, शख्सी मसलियत नहीं है। देखिए, आप अभी तक जिस तरह से जहान में जो काम करते हैं अपनी ज़ात के हवाले से करते हैं, आप जब दीन पर अमल पैरा होना चाहते हैं ना, तो आप उसमें भी अपनी ज़ाती मसलियत को देखते हैं, क्या चीज़ मुझे सूट करती है, तो सूटेबिलिटी देखते हैं। सूटेबिलिटी में आपके जहन में यह आता है कि घर वालों को सूट करेगी ये बात, वालिद को, वालिदा को, बहन भाइयों को, मुझे सूट करेगी ये बात। अच्छा, फिर आप ये देखते हैं कि क्या इसको कबूल करने की वजह से सोसाइटी में मेरा मकाम बरकरार रहेगा। अगर कोई इस नहज पे सोचता है तो जाहिर है उसके लिए उस पर रसूल पे अमल पैरा होना मुश्किल हो जाता है। लोग रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल क्यों नहीं करते? इसलिए कि टेलर मेड दीन है, माजरत के साथ, कि आप दीन को भी इस तरह से अपने साथ अटैच करना चाहते हैं कि आप दीन में नहीं जाते, दीन का एक लिबास पहनना चाहते हैं जो आपको फिट आ जाए, जितनी आपको ज़रूरत है। हालांकि अल्लाह पाक ने यह हुक्म दिया है, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा,
اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو آپ جس دن اسلام میں داخل ہو جائیں گے نا تو پھر آپ شخصی مصلحت کے تحت نہیں سوچیں گے، ذاتی مصلحت کے تحت نہیں، دعوتی مصلحت کے تحت سوچیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات میں جو صبر کی تلقین کی ہے، یہ دعوتی مصلحت ہے. دعوتی کام کو مؤثر طور پر جاری رکھنے کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے جو طریقہ کار طے کیا گیا تھا، اسی طریقہ کار کو صحابہ کرام نے فالو کیا، اور وہ طریقہ کار صبر کا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان، مال اور خاندان کی قربانیاں برداشت کی، حتیٰ کہ دشمنوں کی طرف سے دین میں مداخلت کو بھی وقتی طور پر گوارا کر لیا تاکہ دعوت کا کام جاری رہے، جو ایمان والوں کی کامیابیوں کا واحد ذریعہ ہے. کامیاب ہونے کا راستہ ہی دعوت ہے. تو آپ ذرا اپنی زندگی میں تلاش کریں اپنے مقصد کو. مقصد تو آپ کا بھی وہی ہونا چاہیے جو رسول اللہ کا تھا، لیکن آپ اس مقصد کو اتنا قبول کرتے ہیں جتنا آپ کے حالات اجازت دیتے ہیں یا آپ کا من چاہتا ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے، میرا فرض ہے بتانا، قبول کرنا یا نہ کرنا یہ آپ لوگوں پر ہے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو جواب دہی کرنی ہے. لیکن اس وقت اگر آپ ریالٹی کی گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے اپنا جائزہ لے لیں گے تو انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا. آپ کو پتہ چلے گا کہ سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے. آپ کو اپنی ذات کے بارے میں بھی پتہ چلے گا کہ شخصی مصلحت کس قدر حاوی ہے. تو جس انسان کے سامنے کوئی مقصد ہوتا ہے نا، اس نے اپنا گول سیٹ کیا ہے تو وہ مقصد کو اہمیت دیتا ہے. اور جس انسان کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا وہ اپنی ذات کو اہمیت دیتا ہے. وہ ذات کے تحت سب کچھ قبول کرتا ہے یا ریجیکٹ کرتا. تو اصلاً بات یہ ہے کہ دعوتی مصلحت بھی ذات کے لیے ہے، لیکن ذات پہلے نہیں آتی. دینی مصلحت جو ہے نا وہ بھی ہمارے لیے ہے، اس کا نفع بھی بالآخر ہمیں بھی پہنچے گا، لیکن شخصیت پہلے نہیں آتی. ہم میں سے کتنے افراد ہیں؟ ہر ایک کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. اگر سب اپنی اپنی مصلحت کا دھیان کریں گے تو کیا ہوگا؟ دین کا کام ہوگا؟ دین کا کام لوگ کیوں نہیں کر پاتے؟ ٹیلر میڈ دین چاہتے، جو ہمارے گھر والوں کو فٹ آ جائے، جو ہمیں فٹ آ جائے. تو اس نقطہ نظر سے اگر آپ دین کو قبول کرنا چاہیں گے تو دین کے اندر کبھی بھی داخل نہیں ہو پائیں گے. اور آپ سوچیں کہ میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں کہ آپ دین میں داخل نہیں ہو پائیں گے. ہاں، پورا داخلہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے آپ قرآن حفظ کر جائیں، حدیث حفظ کر جائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ عربی زبان پر اتنی کمانڈ حاصل کر لیں کہ عرب و عجم میں لوگ آپ سے اس زبان کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں بہت آگے چلے جائیں، لیکن آپ کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں، اسلام میں داخل ہو کر نہیں پہنچیں گے، داخلے کے بغیر ہی. اس لیے اس بات کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے گا، جس انسان کے سامنے گول سیٹ ہوتا ہے نا، اس کا وہ گول کو اہمیت دیتا ہے، باقی چیزوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. تو جو بے مقصد جیتے ہیں وہ ادھر ادھر توجہ رکھتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے کیا گول سیٹ کیا؟ جب آپ اپنے گول کو دیکھیں گے نا، مجھے نہیں معلوم آپ کا گول کیا ہے، لیکن جب آپ اپنے گول کو دیکھیں گے وہ بھی شخصی ہوگا، وہ بھی دینی نہیں ہوگا، وہ آپ کا اپنا ذاتی ہوگا. ایسا نہیں ہے؟ آپ میں سے ہر کوئی اپنا اپنا گول بنا کے اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے اس سوسائٹی میں کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، کیونکہ لوگ شخصی مصلحت کی زندگی بسر کرتے ہیں، دینی مصلحت کی زندگی بسر نہیں کرتے، دینی مصلحتوں کو سامنے نہیں رکھتے. چلیے آپ ایک اور اینگل سے دیکھیے. آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہر گھرانے کے اندر
افراد بھی رہتے ہیں، ماں باپ ہیں، بچے ہیں، دادا دادی، نانا نانی، جو بھی، یعنی ایک خاندان کی صورت میں آپ رہتے ہیں. اس خاندان میں کچھ لوگ کمائی کرتے ہیں، آپ کے خاندان میں خرچ بھی ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کمانا کس مصلحت کے تحت ہے اور خرچ کرنا کس مصلحت کے تحت ہے؟ دین کے کام کیوں نہیں ہوتے؟ کہ لوگ کماتے بھی اس لیے ہیں کہ وہ شخصی زندگی کے لیے، اور لوگ خرچ بھی شخصی مصلحتوں کے تحت کرتے ہیں. کتنا مشکل ہے مٹی سے اوپر اٹھنا. مٹی سے بنا ہوا انسان مٹی سے چمٹا ہی رہتا ہے. آپ کو یاد ہوگا، میں ایک مثال آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتی ہوں، لیکن یہ ہر اس شخص کی مثال ہے جو اس کے اسوے پہ عمل کرتا ہے. اللہ رب العزت نے کلام پاک میں مثال دی ہے ایک ایسے شخص کی جسے رب العزت نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ زمین سے چمٹ کر رہ گیا. تو اس کی مثال رب العزت نے کس کے ساتھ دی ہے؟ کتے کی سی مثال ہے کہ اسے ہڈی ڈالو تب بھی ہانپتا ہے، نہ ڈالو تب بھی ہانپتا ہے. مفاد پرستی اور کسے کہتے ہیں؟ اب آپ میرے ساتھ بات کریں، آپ شخصی مصلحت کے تحت جینا چاہتے ہیں یا دینی مصلحت کے تحت؟ دیکھیں ڈیسیژنز تو آپ نے کرنے ہیں اور اسی زندگی میں کرنے ہیں. کیا فائدہ پوسٹ پون کرنے کا؟ ہمیں نہیں معلوم ہم رات تک بھی زندہ رہ سکیں یا نہیں، لیکن نیت اور ارادہ تو کام آئے گا نا انشاءاللہ. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے یہ کسی انسان کے تحت جینا نہیں ہے، کسی انسان کے لیے جینا نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے جینا ہے. اللہ اورینٹڈ لائف یہی ہے کہ آپ اپنے لیے نہ جئیں، ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. تو پھر آپ یہ دیکھیں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے جینا چاہتا ہو اور اپنی مرضی سے. ہر کسی نے اپنی مرضی رکھی ہے کہ مجھے کیا گول سیٹ کرنا چاہیے، مجھے کس طرح سے میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے. آپ سارے اپنے پرسنل گول سیٹ کر لیں، آپ کے ماں باپ نے بھی کیے تھے. پھر کیا کر لیا زندگی میں؟ دین کے لیے. آپ کے دادا دادی نے بھی کیے تھے. آپ اپنی نسلوں میں پیچھے تک آدم علیہ السلام تک چلے جائیں، آخر کیا ہو گیا؟ انہوں نے جو زندگی بسر کی اس کی ایک ویلیو ہے جو آپ کی نظر میں ہے یا آپ کے اہل خاندان کی نظر میں ہے، ایک ویلیو ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے. ساری زندگی بتا کے پھر کیا پایا؟ چلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے دادا کا مشن کیا تھا؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ شاید نسلوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی کس مقصد کے لیے جیا، لیکن کم از کم آپ کو اتنا ضرور پتا چل رہا ہوگا کہ انہوں نے آیا اپنی پوری حیات شخصی مصلحت کے تحت گزاری یا دینی مصلحت کے تحت. اتنا ڈیسیژن تو کر سکتا ہے نا. آپ میں سے کوئی جرأت مند فرد ایسا ہے جو اپنے اہل خاندان کے بارے میں بات کر سکتا ہو؟ کیونکہ پست ہمتی تو الاؤ نہیں کرتی نا انسان کو. جی زمیندار تھے، زمینیں تھیں، ٹھیک ہے. اچھا ان کا موٹیو یہ تھا کہ وہ بڑھ جائیں. پھر کیا ہوا؟ زمینیں بڑھ گئیں، ٹھیک ہے. پھر وہ چلے گئے، ٹھیک ہے. زمینیں کہاں چلی گئیں؟ سب کو مل گئی. پھر کیا ہوا؟ ان کے ساتھ کیا گیا؟ وہ زمین ان کے کام نہیں آئی. دیکھیے بیٹا اگزامپل سے انسان کو باتیں سمجھ آتی ہیں، ایسے سمجھ نہیں آتی. اچھا کوئی اور بتائے گا؟ جی اصحاب الیمین. اچھا ان کا مقصد یہ تھا کہ 6 بچے ہیں میرے اور میں ان کی شادیاں کر دوں اور میرے بچے خوش رہیں. پھر کیا ہوا؟ شادیاں ہو گئیں، خوش نہیں ہوئے بچے، ٹھیک ہے. اب کیا ہو؟ ساتھ کیا گیا؟ یعنی حیات میں وقت تھا، مال تھا، صلاحیتیں تھیں. شخصی مصلحت کے تحت زندگی گزار کے اگر کوئی اپنے رب کے پاس پہنچ گیا تو ڈیسیژن تو اللہ تعالیٰ نے کرنا، لیکن عقل سلیم تو آپ کے پاس بھی ہے. آپ کو بھی سمجھ تو آ رہی ہے کہ کوئی شخصی مصلحت کے تحت زندگی گزار کے گیا تو وہ کہاں گیا ہے. باقی معاملات تو اللہ کے حوالے ہیں.
اتنی سادہ سی بات تو پتہ چل رہی ہے کہ دینی مصلحت کے تحت زندگی نہیں گزاری، دین کی سربلندی کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ اچھا کوئی اور بتائے گا؟ دیکھیں آج اس وقت پر جو ڈسکس کرے گا نا اس کا تو اگلا سفر شروع ہو جائے گا، ورنہ آپ کا تھاٹ پروسیس بھی شروع نہیں ہوگا، کیونکہ آپ سچائی کی تلاش میں ہیں یا نہیں فیصلہ کر لینا۔ اگر آپ سچ کی تلاش میں تو سچ کو تلاش کیجئے نا، یہ سچائی کی تلاش کا ہی ایک سفر ہے۔ جی بیٹا آرمی میں تھے، 65 کی جنگ لڑی، پھر جی دیکھیے آپ اس کو یوں سوچئے، یعنی انہوں نے دینی مصلحت کے تحت کیا کام کیا؟ 65 کی وار کو دینی مصلحت کے تحت تو نہیں ہوئی، معذرت کے ساتھ، وہ تو ہمارا اور انڈیا کا ایک جھگڑا چل رہا ہے اور وہ دینی بنیاد پر نہیں چل رہا، اس کی بنیاد تو ڈیفرنٹ ہے۔ تو اگر اس کے لیے کوئی وار ہوتی ہے، ہم اس کے بارے میں کلیئرلی پڑھ چکے ہیں کہ جو حمیت کے تحت لڑتا ہے، یہ حمیت کے تحت جنگ ہے نا، حمیت کے تحت جنگ ہوتی ہے، یا جو جنگ اپنی بہادری کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے تھوڑی ہوتی ہے۔ اپنی حیات میں انہوں نے دین کے لیے کیا کیا؟ کوئی کام ایسا دینی مصلحت کے لیے جو کیا نہیں کیا، تو آپ بھی انہی کے اس میں پہ چلنا چاہتے ہیں۔ جی کوئی اور بتانا چاہے گا؟ جی بیٹا اچھا، دادا ابو نے مسجد بنوائی، دور تھی مسجد، تو آج بھی وہاں نمازی نماز پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ ایک نیکی کا کام انہوں نے کرنے کی کوشش کی، ان کا ساتھ بھی کسی نے نہیں دیا، تب بھی انہوں نے آگے بڑھ کے کام کیا۔ تو ایک کام ان کے پارٹ پہ ایسا ہے جو ان کی یاد دلاتا ہے، الحمدللہ۔ یعنی جب انسان مٹی سے اوپر ہو کے کام کرتا ہے تو بہرحال وہ کام یاد بھی کیا جاتا ہے، اور وہ جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں نا، اور نبیوں نے بھی کہا کہ ہمارا تذکرہ پیچھے والی نسلوں میں چھوڑ دینا، یعنی ہمارا اچھا تذکرہ۔ تو اچھا تذکرہ اچھے کاموں کی بنیاد پر ہوتا ہے نا، تذکرہ تو کسی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی اور بتائے گا؟ آپ کے یعنی گرانے کا کیا پیٹرن ہے؟ دینی مصلحت کے تحت ہر کام ہوتا ہے، یہ شخصی مصلحت کے تحت؟ آپ لوگ اسے فیل کرتے ہیں کہ شخصی مصلحت کے تحت چلتے ہیں؟ تو یہ عجیب موڑ نہیں آ گیا جہاں آپ کو حقائق اریاں ہو کے سامنے ہو کے نظر آ رہے ہیں کہ اوہو ہم تو کچھ اور سمجھتے رہے اور کہانی تو کوئی اور نکل آئی؟ کیونکہ نمازیں تو سبھی پڑھتے ہیں۔ کیا عبداللہ ابن ابی نماز نہیں پڑھتا تھا؟ روزے نہیں رکھتا تھا؟ اس کے ساتھ ہی نہیں رکھتے تھے؟ جو 300 لوگ غزوہ احد میں سے واپس آ گئے تھے رسول اللہ کو چھوڑ کر، کیا وہ نمازی نہیں تھے؟ کیا وہ صدقہ و خیرات نہیں کرتے تھے؟ سب کام کرتے تھے، لیکن دینی مصلحت کو قبول نہیں کرتے تھے، شخصی مصلحت کو سامنے رکھتے تھے۔ یاد رکھیے گا، شخصی مصلحت کے تحت زندگی گزارنا نفاق ہے، یہی منافقت ہے، کیونکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم سے اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ اس لیے ڈیسائیڈ کریں اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی ذات کے لیے جینا ہے یا اللہ کی بڑائی کے لیے جینا ہے۔ اگر اللہ کی بڑائی کے لیے جینا چاہتے ہیں تو وہ انفرادی زندگی، انفرادی گول سیٹنگ نہیں ہے۔ جی کیسے جینا ہے؟ شخصی مصلحت کے تحت یا دینی مصلحت کے تحت؟ انشاءاللہ دیکھیں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کریں نا، ہم اپنے آپ کو تھوڑی چلا سکتے ہیں، چلانا تو اللہ تعالیٰ نے، وہ قبول کرتا ہے، اور ہاف ہارٹیڈلی کوئی کام نہیں کرتے۔ اور ہم سیرت کو پڑھ رہے ہیں نا، تو اب دیکھیں ہم نے ایک واقعہ کس کا پڑھا؟ عمار بن یاسر کا، اور سبق کون سا سیکھا ہے کہ شخصی مصلحت اور دینی مصلحت میں ٹکراؤ ہو جائے تو شخصی مصلحت کو قربان کر کے دعوتی مصلحت کو حاصل کرنا، شخصی مصلحت قربان کرنی پڑے گی۔ اور قربانیاں کیسے دینی ہیں؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی قربانیاں دی تھیں، اپنا علاقہ چھوڑا، جب دعوتی مصلحت کے تحت انہیں آگ میں جلانا تھا کود گئے، علاقہ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا بچہ بھی چھوڑاؤ، بیوی بھی چھوڑاؤ، دعوتی مصلحت کے تحت قربانی دی نا۔ کون ہے جہان میں آج جو اس طرح کی قربانی دے سکتا ہو کہ اپنی بیوی بچے کو کسی بیاب و گیا وادی میں چھوڑ آئے؟ کیا کہیں گے ارد گرد والے؟ یہ سوال ہی نہیں چھوڑتا۔ کوئی اجازت دے گا؟ کوئی اس بات کو قبول کرے گا؟ دیوانگی کے سوا اسے کیا نام دیا جائے گا؟ شدت پسندی کے سوا اسے اور کیا کہا جائے گا کہ کوئی اپنے گھر والوں کو اس طرح سے چھوڑ آئے؟ لیکن یہ دعوتی مصلحت کا تقاضا تھا، ہم سب کیسے مسلمان ہوتے؟ اگر ابراہیم علیہ السلام اس علاقے میں اپنے بچے کو اور بیوی کو نہ چھوڑ کے آتے، اسی علاقے میں انہی کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسی علاقے میں اللہ تعالیٰ کا گھر بنا، تو یہ صرف انہی کے لیے دین نہیں تھا، دین آج بھی وہی ہے، دین کے تقاضے آج بھی وہی ہیں۔ تو اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی چیز دعوتی مصلحت ہے، نہ کہ شخصی مصلحت۔ اگر ٹکراؤ ہو تو شخصی مصلحت کو قربان کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر کی تلقین کی تھی تو وہ دعوتی مصلحت کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے دین میں مداخلت تک کو گوارا کر لیا۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب انسان مقصد کو اہمیت دیتا ہے تو دوسرے نقصانات کو نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ نقصان تو ہوتا ہے، جو آخرت کو اہمیت دیتا ہے اس کا دنیا کا نقصان ہوتا ہے، جو دنیا کو اہمیت دیتا ہے اس کا آخرت کا نقصان ہوتا ہے۔ دوسرے نقصانات کو وہ کیوں نظر انداز کرتا ہے؟ تاکہ اصل مقصد ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ اور جب کوئی مقصد سامنے نہ رہے، یاد رکھیے گا جب کسی کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا تو وہ ہر چیز میں الجھتا رہتا، ہر چیز میں اسے خرابی نظر آتی، ہر چیز میں اسے الجھاؤ کے مواقع مل جاتے ہیں، ہر بات کے لیے وہ دوسروں سے لڑتا ہے، خواہ نتیجہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے نقصان کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے بڑا نقصان فیس کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو دعوت دینے والا انسان اس دنیا کا سب سے زیادہ بامقصد انسان ہے، اس لیے وہ ہمیشہ پہلے رویے کو اختیار کرتا ہے، یعنی قربانی کے رویے کو، شخصی مصلحت کو قربان کر کے دعوتی مصلحت کو اختیار کرتا ہے۔ اور اس کلیے سے مستثنا صرف وہ امور ہیں جبکہ معاملہ خالص دفاعی ہو، دعوتی مقاصد سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے بہت سے واقعات دیکھیں گے تاکہ ہم دین کو سمجھ سکیں۔ تو انشاءاللہ کچھ سلسلہ ہم کل دیکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ بتائیے کہ اس طرح سیرت پڑھنے کا کوئی فائدہ نظر آتا ہے؟ جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی کہیے۔ صحیح۔ اچھا میں خاص طور پر پوچھنا چاہتی تھی کہ ٹریڈیشنل وے کو چھوڑ کر، یہ ٹریڈیشنل وے نہیں ہے نا سیرت پڑھنے کا، سیرت کب پڑھائی جاتی ہے سبق لینے کے لیے؟ واقعات سے سبق کب اخذ کیا جاتا ہے؟ بہت کم۔ سیرت کے واقعات تو تعلق کے لیے پڑھے پڑھائے جاتے ہیں، سنے سنائے جاتے ہیں کہ ایک ریلیشن برقرار رہے، اور سیرت سے سبق لے کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کے لیے نہ پڑھا جاتا ہے نہ پڑھایا جاتا ہے عمومی طور پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم واقعی سیرت پڑھنے کا حق ادا کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم بھی نصیب کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔